نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ایک مقصد ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جنوری یہ پہلا مہینہ جو ہے 2024 کا، یہ پہلے مہینے میں ایک کہتا ہے جس کو خوابیں بہت آتی ہیں، وہ ہے محمد بن قاسم عبد الکریم۔ محمد قاسم بن عبد الکریم کا یہ کہنا ہے کہ اس کو خواب آئی ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا جنوری میں، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ اس ماہ میں زلزلے آئیں گے۔ اب میرا آپ کو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو خوابیں آتی ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو دوسرے لوگ ہیں وہ ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں، اپنا حساب ہے ان کا۔ یہ سائنسی تعلقات جو ہوتے ہیں، یہ سائنسی تجربات جو ہوتے ہیں، یہ کچھ اور ہیں، اور اللہ کا عذاب کچھ اور ہے۔ میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ اب ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور ہم اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دیکھیے، یہ 2-3 سال سے جو کام چل رہے ہیں یہ اللہ کے عذاب سے کم نہیں ہے۔ یہ ہمارا بجلی کا جو بل آتا ہے یہ کیا عذاب سے کم ہے؟ اور مزدور لوگ اپنا گزارا نہیں کر پا رہے، یہ کیا عذاب سے کم ہے؟ میں جو اللہ کا عذاب آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے اور کیوں آتا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کا عذاب اس لیے آئے گا کہ اس کو امام مہدی نہیں مانتے، وہ انکار کرتے ہیں۔ یہ لاجک کے خلاف ہے، یہ حدیث مبارکہ کے بالکل برعکس بات ہے جو وہ منوانا چاہتے ہیں، اور شور برپا کیا ہوا ہے ساری دنیا میں۔ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، سائنس اپنی جگہ پر اور اس کی خوابیں اپنی جگہ پر۔ خوابیں تو بہت سی آتی ہیں۔ خواب تو یہ بھی آ سکتی ہے کہ رات کو سویا ہوا آدمی امیر ہوتا ہے، صبح کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ خواب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو خواب آئے، خواب میں آپ کروڑ پتی بن چکے ہیں، صبح ہم مقروض ہوتے ہیں۔ یہ بھائی خوابوں کی دنیا نہیں ہے، حقیقت کی دنیا ہے، حقیقت پر مبنی دنیا۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عذاب کیوں آتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سی ایسی باتیں فرمائی ہیں جس سے یہ لازم ہے کہ قوم پر عذاب آئے گا۔ ایک عذاب وہ ہے جو پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امتوں پر آیا تھا، جیسے لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر عذاب آیا، اور یہ دنیا کو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر عذاب آیا۔ وہ عذاب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے صدقے سے وہ عذاب نہیں آ پائیں گے، وہ عذاب نہیں آتے۔ عذاب کیوں آتے ہیں یہ آپ نے سوچنا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ آخر عذاب آ کیوں رہے ہیں۔ ہم یہ بات سن کر، اس کی خواب سن کر یا سائنسدانوں کا یہ تجربہ دیکھ کر ہم ڈرے تو ہیں، لیکن اس کام میں ایک کام اہم تھا جو ہم نے کرنا تھا وہ ہم نہیں کر پا رہے۔ وہ کام یہ تھا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ اقدس میں سر جھکانا تھا، اللہ سے توبہ کرنی تھی، اجتماعی توبہ کی ضرورت تھی۔ وہ ہم توبہ نہیں کر سکے، اور نہ ہم اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں، نہ ہم توبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ گلیوں میں تبصرے، یہ ٹیلی ویژن پر تبصرے، چینلوں پر تبصرے، یہ تو ہم کر رہے ہیں۔ توبہ کس نے کرنی تھی؟ اجتماعی توبہ کی ضرورت تھی۔ یہ عذاب ان کے بتانے سے نہیں آئیں گے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئیں گے۔
आखिर अजाब क्यों आता है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियां होती है तो फिर अजाब आते हैं। नमाज से हम भागते हैं तो फिर अजाब आते हैं। हम ज़कात से भागते हैं तो अजाब आते हैं। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर हम अमल नहीं करते तो अजाब आते हैं। एक दफा अमल करना तो दरकिनार, हम उसका इनकार करते हैं तो अजाब आते हैं। अजाब तो आएंगे, लेकिन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है। वो दुआ ये है कि मेरी उम्मत की शक्लें नहीं तब्दील होंगी। वरना अगर ये कॉन्सेप्ट होता, हम रोजाना सुबह उठते, कोई इंसान नजर ना आता, हमारी शक्लें जानवर जैसी हो जाती, हमारे आमाल ऐसे हैं, हम किसी को नहीं छोड़ पा रहे, किसी को हम रियायत नहीं बरतते, और ये दुनिया में झूठ का जो सिलसिला है ये बढ़ता जा रहा है। और हक के तलबगार लोग बहुत कम हैं भाई, बहुत कम। इतने कम हो चुके हैं हक के परस्तार तलबगार, ये हक की अब दुनिया नहीं रही। हक से लोग दूर भागते हैं। और ये सोशल मीडिया देख लें, इस पर हिट कौन होता है? जब आप नाचते हैं, गाते हैं, और ये जितनी नाचने गाने वाले लोग हैं हर तरफ हिट है। ये भी अजाब से कम नहीं है कि हक के मुतलाशी नहीं है। हक की बात सुनना हमारे लिए जहर पीने के मुतरादिफ है। हम जहर पी लेते हैं, हक की बात नहीं सुनते। हक की बात सुनिए, डरिए मत, अल्लाह से तौबा करिए, अल्लाह से डरिए। जिससे हमने डरना था उससे तो हम डरे नहीं हैं। जिससे हमने तौबा करनी थी उससे तो हमने तौबा नहीं की। भाई ये जिंदगी आरजी जिंदगी है, जितनी देर है अल्लाह से डर कर गुजारिए। हमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम दुनिया में फेम हासिल करने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए जो काम हम कर रहे हैं ये कोई अजाब से कम नहीं है। ये जब से कोरोना वायरस आया है, क्या आप अपने दिल से पूछ के बता सकते हैं क्या ये अल्लाह का अजाब नहीं है, अजाब से कम है? आप अभी किसी और अजाब के तलब में हैं, किसी और अजाब के इंतजार में हैं। क्या क्या नहीं हो रहा दुनिया में, आप कुछ सोचिए। हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज की जरूरत है कि हम अल्लाह के आगे झुक जाएं, सर झुका लें। भाई सर झुका लीजिए। अगर सर आपका झुक गया, मैं दावे से कह सकता हूं, जनवरी क्या, फरवरी क्या, मार्च क्या, ना तो आप पर अजाब आएंगे ना जल्जले आ सकते। जरूर गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।